میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ اس پروگرام میں ہم مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے دیوان ذوق نعت کے کلاموں کی تشریحات اور وضاحتیں سنتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک کلام شروع کیا تھا اور اسی کے آج ہم مزید 12 اشعار، اختتامی 12 اشعار یہ سنیں گے وضاحت کے ساتھ اور طرز میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آسان سے آسان انداز میں آپ کو سمجھائیں، اور ان اشعار جو بزرگوں نے لکھے ہیں ان کو ہم سمجھ کر عشق رسول اپنے دلوں میں بڑھائیں، اور ان کے مشکل الفاظ بھی آپ کو اسکرین پر دکھائیں، وہ بھی بتائیں، پورے شعر بھی آپ کے اسکرین پر آویزاں کریں، دکھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے لیے سہولت ہو تو dawat-islami.net سے جا کر آپ ذوق نعت کتاب بھی ہو سکے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا نعت کلیکشن ایپ کو بھی پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں ذوق نعت پوری کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں، اور یہ جب پروگرام دیکھ رہے ہوں، یہ اشعار اگر آپ کے سامنے ہوں تو اور آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے۔ اگر ان الفاظ و معانی کو لکھتے بھی رہیں تو آئندہ زندگی میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے یہ کام آئے۔ سر صبح سعادت نے گریباں سے نکالا، ظلمت کو ملا عالم امکان سے نکالا۔ اس کلام کے اشعار پچھلے پروگرام میں ہم نے سنے تھے، آج مزید 12 اشعار ہم سنیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، کچھ اشعار آپ کو پہلے طرز میں سنائیں، پھر ان کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سر صبح سعادت نے گریباں سے نکالا، ظلمت کو ملا عالم امکان سے نکالا۔ مرحبا 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 مرحبا، یہ گردن پر نور کا پھیلا ہے اجالا، یا صبح نے سر ان کے گرے باں سے نکالا۔ گلزار براہیم کیا نار کو جس نے، ہاں نار کو جس نے، اس نے ہی ہمیں آتش سوزاں سے نکالا، اس نے ہی ہمیں آتش سوزاں سے نکالا۔ مرحبا 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 مرحبا، دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، تھوڑا سا نمک ان کے نمک داں سے نکالا۔ قرآن کے حواشی پہ جلالین لکھی ہے، جلالین لکھی ہے، مضمون یہ خط عارض جانا سے نکالا، مضمون یہ خط عارض جانا سے نکالا۔ مرحبا 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 مرحبا، قربان ہوا بندگی پر لطف رہائی، یوں بندہ بنا کر ہمیں زندہ سے نکالا۔ اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، لگی اور نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینہ سوزاں سے نکالا، کیوں تو نے دھواں سینہ سوزاں سے نکالا، ظلمت کو ملا عالم امکان سے نکالا۔ آئیے ناظرین، اب ان اشعار کی کچھ
مختصر تشریح سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے 6 اشعار اس کلام کے مزید طرز میں سماعت کیے، اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کلام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بھی کثرت سے تذکرہ ہے، اور خاص کر ابتدائی اشعار میں وہ ذکر رہا۔ اب کچھ حسن پاک، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات آگے کے اشعار میں آ رہی ہے۔ اس کلام کے 14ویں شعر میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ گردن پرنور کا پھیلا ہے اجالا، یہ گردن پرنور کا پھیلا ہے اجالا، یا صبح نے سر ان کے گریباں سے نکالا۔ یہ ایک سوالیہ شعر ہے، استفہامیہ شعر ہے، اور ایک بڑے محبت بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ روشنی کیسی ہے، یہ گردن پرنور کا اجالا ہے یا صبحوں نے گریباں سے سر نکالا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ گردن پرنور کا اجالا ہے، گردن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، اور گردن جو ہے وہ نارملی گریباں سے باہر آتی ہے، تو یہاں اسی طرح کی بات مراد لے رہے ہیں کہ یا صبح نے سر ان کی گریباں سے نکالا، یعنی صبح طلوع ہو رہی ہے تو آپ کی گردن حسین اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے صبح کے طلوع ہونے کا خوبصورت منظر ہو۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، گلزار براہیم کیا نار کو جس نے، اس نے ہی ہمیں آتش سوزاں سے نکالا۔ گلزار براہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں پھینکا تھا تو اس آگ کو اللہ پاک نے گل و گلزار بنا دیا تھا، باغ بنا دیا تھا، اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ تو اسی گلزار کی بات کر رہے ہیں کہ جس شخصیت نے، جس حسین چہرے کے صدقے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنایا تھا، باغ بنایا تھا، اسی ہستی نے ہم گناہ گاروں کو بھی آتش سوزاں سے نکالا۔ اسی شفقت اور محبت نے ہمیں بھی آتش سوزاں یعنی جلتی ہوئی آگ سے نکالا۔ یہاں دوزخ بھی مراد لے سکتے ہیں، اور دنیاوی پریشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل پھیلی ہوئی تھی، اس سے چھٹکارا ملا، تو اسی چیز نے، اسی شخصیت نے ہمیں بھی بچایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس شعر میں، کہ جس کرم خداوندی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو باغ بنایا تھا، اسی کرم الہی نے ہم گناہ گاروں کو دامن مصطفیٰ عطا کر دیا، اس نے ہی ہمیں آتش سوزاں سے نکالا، اسی کرم الہی نے ہمیں جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ یہاں پر شعر میں براہیم لفظ ہے، ابراہیم نہیں ہے، تو وزن شعری کی مناسبت کے لیے بعض اوقات شاعر ابراہیم کو براہیم بھی کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ابراہیم یا براہیم مراد وہی ہے۔ اقبال کے کئی اشعار میں براہیم لفظ ملتا ہے، اصل لفظ ابراہیم ہے لیکن براہیم بھی اقبال نے کئی جگہوں پر لکھا ہے۔ تو یہاں پر شہنشاہ سخن نے بھی بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور حضور علیہ السلام کو جو اس نے ہمیں عطا کیا، اس کی بات کی ہے۔ اور کیوں نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے بڑا احسان فرما رہا ہے، اور سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے تحقیق ایمان والوں پر احسان فرمایا، بڑی نعمت فرمائی، اس نے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں میں پیدا فرمایا، ان لوگوں میں بھیجا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کے طور پر ذکر فرماتا ہے، تو ہم بھی اسے احسان مانتے ہیں اور اسے کرم خداوندی سمجھتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، تھوڑا سا نمک ان کے نمکداں سے نکالا۔ آہا، بڑا خوبصورت شعر ہے، اور ملاحت اس شعر میں استعمال ہوا۔ ملاحت کیا ہوتا ہے؟ ملاحت کہتے ہیں نمکینی کو۔ حسن میں ایک قسم ہے حسن ملاحت، ایک قسم ہے حسن صباحت۔ حسن ملاحت جو ہوتا ہے نا، وہ حسن ہوتا ہے جس میں ایک ذرا سا سانولا پن بھی ہوتا ہے، اور ایسا خوبصورت حسن ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھے اور آنکھ اس پہ جمے نہیں، ایک نمکینی سی ہو کہ آنکھ ٹھہر نہ پائے، آنکھ خود بخود ہٹ جائے، پھر آئے پھر ہٹ جائے۔ ایک ہوتا ہے حسن صباحت کہ جس سے آنکھ ہٹ نہ سکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن پاک تھا، وہ حسن صبیح بھی تھا اور حسن ملیح بھی تھا، کہ نہ آنکھ ہٹتی تھی نہ آنکھ ٹھہرتی تھی، اس طرح کے جلوے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلووں کے صدقے میں پوری کائنات کے حسینوں کو اللہ تعالیٰ نے ملاحت عطا فرمائی، یعنی وہ نمکینی، وہ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ نمک داں
یعنی جس میں نمک رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا وجود ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم ہے کہ آپ کے جسم کے صدقے تمام کائنات کے حسینوں کو خوبصورتی اور ان کے جسموں کو خوبصورتی عطا کی گئی۔ یہ سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کے حسن کے صدقے میں کائنات میں حسن یہ تقسیم ہوا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں قرآن کے حواشی پہ جلالین لکھی ہے، قرآن کے حواشی پہ جلالین لکھی ہے، مضمون یہ خط عارض جانا سے نکالا۔ یہ بڑا مشکل شعر ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے۔ جلالین یہ قرآن پاک کی تفسیر کی ایک بڑی مضبوط، منفرد اور بڑی مشہور، بڑی مستند تفسیر ہے، تو اسی سے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مراد یہاں پر وہ جلالین تفسیر نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چہرے کا خط ہے، جو لائن ہوتی ہے نا داڑھی کی، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب غور سے چہرہ مصطفیٰ کا نور دیکھا تو یہ جو مبارک خط بنا ہوا تھا، اس پہ کچھ بال مبارک عیاں تھے، اور جب یہ مبارک بال اور یہ خط مجھے نظر آیا تو یوں لگا کہ جیسے قرآن یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک، اس کے حواشی، حواشی کہتے ہیں سائیڈوں کو، سائیڈوں پر جلالین تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ بڑی گہری بات ہے، کتنی محبت والی بات ہے کہ قرآن کے حواشی پہ جلالین لکھی ہوئی مجھے لگی کہ جیسے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک چہرہ یا مراد لیا، اور حواشی یعنی سائیڈوں پر یہ جلالین یہ تفسیر لکھی ہے۔ اور میں نے یہ مضمون کیسے نکالا؟ مضمون یہ خط عارض جانا سے نکالا۔ عارض جانا یعنی محبوب کے چہرے سے یہ مضمون میں نے نکالا۔ جب میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا تو مجھے قرآن یاد آ گیا اور پھر جلالین یاد آ گئی، کیونکہ عالم دین ہے خود بھی اور تفسیر جلالین سے بڑا واسطہ رہا ہوگا، تو آپ کو محبوب علیہ السلام کے مبارک داڑھی کے خط سے آپ کا جو مبارک وجود پاک ہے اس کے جلووں سے وہ تفسیر یاد آ گئی، اور یوں لگا جیسے قرآن کے حواشی پہ جلالین لکھی ہوئی ہو۔ اب یہ کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار قرآن ہے، آپ کی زندگی قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں نا، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر قرآن یاد آتا ہے، قرآن کی آپ تفسیر ہیں، تو گویا آپ کے چہرہ مبارکہ پہ یہ جو خط ہے یوں لگتا ہے جیسے اس کے حواشی پہ، اس کے اطراف پہ جلالین یعنی اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں قربان ہوا بندگی پر لطف رہائی، یوں بندہ بنا کر ہمیں زندہ سے نکالا۔ بندگی کہتے ہیں غلامی کو، لطف رہائی یعنی رہا ہونے، آزاد ہونے کا مزہ۔ تو جب کائنات میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ نے غلامی کی زنجیروں سے انسانیت کو نکالا تو ہم آزاد ہو گئے۔ لیکن جب ہم ان جھنجھٹوں سے اور تکلیفوں سے دنیا کی آزاد ہوئے تو ہم نے غلامی مصطفیٰ کو پسند کیا۔ آپ کی غلامی ایسی حسین و جمیل تھی اور اتنا زبردست اس کا معاملہ تھا اور اتنا اس میں لطف تھا، اس میں کرم اور مہربانی تھی کہ ہم نے آزادی پہ غلامی کو ترجیح دی کہ اب تو غلام مصطفیٰ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ آپ نے ہمیں زندہ یعنی قید خانے سے تو نکالا، لیکن ہمیں اپنا بندہ بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ اب ہم دنیا کے تو غلام نہ رہے لیکن غلام مصطفیٰ بن گئے۔ یوں بندہ بنا کر ہمیں زندہ سے نکالا، قربان ہوا بندگی پر لطف رہائی، کہ اب ہمیں بندگی اچھی لگ رہی ہے، اب رہائی نہیں چاہیے، اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینہ سوزاں سے نکالا۔ سینہ سوزاں جس سینے میں آگ لگی ہوئی ہو، دھواں بھرا ہوا ہو، تو دھواں جب ہوتا ہے نا تو تھوڑی بہت آگ رہتی ہے، چنگاریاں کبھی کبھی بھڑک اٹھتی ہیں، تو جب آہ نکلی دل سے تو دھواں بھی نکل آیا، اور جب دھواں نکل آیا تو آگ بجھ گئی۔ یہ بڑا عشق و مستی سے بھرا ہوا شعر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے آہ میرے دل سے آہت جو نکلی، یہ کیوں نکلی؟ میرے دل کی لگی نہ بجھتی، میرے دل میں جو محبت کی آگ لگی ہوئی تھی وہ نہ بجھتی، اور تھوڑی بہت آگ تو رہتی، عشق مصطفیٰ کی شمع شاید جل جاتی، لیکن جب دھواں نکل آیا آہ کی صورت میں تو وہ اس کی امید جو تھی وہ کم ہو گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ نہ نکلتی، یہ آہ دبی رہتی اندر،
آہ نکلتی ہے، تھوڑا بندہ روتا ہے، کراتا ہے، پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے نا. اور اگر نہ روئے، آہ نہ کرے، تو اندر ہی اندر غم میں ڈوبا رہتا ہے. یہ غم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ میرے اندر ہی آگ لگی رہتی، میں عشق مصطفیٰ، ہجر مصطفیٰ میں ڈوبا رہتا. تو اے آہ، تو نے تو نکل کر میرا کام خراب کر دیا، میری جو آگ لگ سکتی تھی وہ بجھ گئی. یہ بڑا ہی جلتا ہوا ایک شعر ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے کلام میں کہتے ہیں نا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. تو اس طرح کے کئی اشعار عاشقوں کی زبان میں ملتے ہیں، لیکن بڑی گہری باتیں ہیں. خیر، آپ نے 6 شعر طرز میں سماعت کیے تھے. آئیے مزید اب اس کلام کے اختتامی 6 اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدفن نہیں پھینکائیں گے احباب گڑھے میں، مدفن نہیں پھینکائیں گے احباب گڑھے میں، تابوت اگر کوچے جانا سے نکالا، کیوں شور ہے کیا حشر کا ہنگامہ بپا ہے، ہنگامہ بپا ہے. یا تم نے قدم گور غریباں سے نکالا، یا تم نے قدم گور غریباں سے نکالا، سر صبح سعادت نے گریباں سے نکالا. مرحبا 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 مرحبا، لاکھوں تیرے صدقے میں کہیں گے دم محشر، زندہ سے نکالا ہمیں زندہ سے نکالا. جو بات لب حضرت عیسیٰ نے دکھائی، عیسیٰ نے دکھائی، وہ کام یہاں جنبش داماں سے نکالا، وہ کام یہاں جنبش داماں سے نکالا. مرحبا 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 مرحبا، منہ مانگی مرادوں سے بھری جیب دو عالم، جب دست کرم آپ نے داماں سے نکالا. کانٹا غم عقبہ کا حسن اپنے جگر سے، حسن اپنے جگر سے، امت نے خیال سر مژگاں سے نکالا، امت نے خیال سر مژگاں سے نکالا. سر صبح سعادت نے گریباں سے نکالا، ظلمت کو ملا عالم امکان سے نکالا. مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ. آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین، آپ نے اس کلام کے اختتامی مقطع کے ساتھ 6 شعر سماعت کیے. 20ویں شعر میں شہنشاہ سخن کہتے ہیں، مدفن نہیں پھینک آئیں گے احباب گڑھے میں، مدفن نہیں پھینک آئیں گے احباب گڑھے میں، تابوت اگر کوچے جانا سے نکالا. اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبر نہیں ہوگی، وہ کوئی لحد نہیں ہوگی. اگر مدینے میں موت نہ آئی اور میرا تابوت جس میں دفنانے کے لے جایا جاتا ہے، وہ تابوت اگر کوچے جانا سے نکالا، کوچے جانا یعنی محبوب کے شہر سے، محبوب کے در سے نکالا، یعنی مدینے سے اگر میرا تابوت نکالا اور کہیں اور مجھے دفنایا، تو یہ دفنانا نہیں ہوگا حسن، یہ تو گڑھے میں پھینک آنا ہوگا. مجھے نہیں پسند یہ موت کہ جو مدینے میں دفنانے کے ساتھ نہ آئے. مجھے تو ایسی موت چاہیے کہ مدفن مدینہ بنے. یہ کیسی پیاری بات ہے. مدینے میں مرنے اور مدینے میں دفن ہونے کے حوالے سے شاید آپ نے ایسا شعر کبھی نہ سنا ہو. پھر سنیے کیا کہتے ہیں، مدفن نہیں پھینک آئیں گے احباب گڑھے میں، کب؟ تابوت اگر کوچے جانا سے نکالا. اگلے شعر میں کہتے ہیں، کیوں شور ہے کیا حشر کا ہنگامہ بپا ہے، یا تم نے قدم گور غریباں سے نکالا. گور غریباں یعنی غریب کی قبر.
اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا شور مچا ہوا ہے, یہ کیوں ہنگامہ برپا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے تو آپ ہی سب کچھ, اگر آپ ہیں میرے ساتھ تو کوئی شور نہیں, کوئی غم نہیں. آپ کی رحمت کا سایہ ہوا ہو تو مجھے فکر نہیں ہے, لیکن اگر آپ قدم مبارک نکال دیں, آپ کا ساتھ اور آپ کا ہاتھ مجھ پہ نہ رہے, تو پھر تو یہ شور ہنگامہ بپا رہے گا, کیونکہ میرے کام تو اچھے کچھ بھی نہیں. آپ کا بس سایہ رہے, آپ کی تشریف آوری میری قبر میں ہو جائے, گورے غریبہ میں رہے, تو پھر سکون ہے, امن ہے. فرشتے بھی انشاءاللہ آپ کی رحمت سے مجھے چھوڑ دیں گے, بس آقا آپ مجھے نہ چھوڑیے گا. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں, لاکھوں تیرے صدقے میں کہیں گے دم محشر, لاکھوں تیرے صدقے میں کہیں گے دم محشر, زندہ سے نکالا ہمیں زندہ سے نکالا. زندہ یعنی قید خانہ, یہاں دوزخ مراد ہے کہ قیامت کے دن دم محشر یعنی محشر کے دن, محشر کے ٹائم لاکھوں کہیں گے تیرے صدقے یعنی تیری وجہ سے, تیرے کرم سے یہ کہہ رہے ہوں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو نے ہمیں قید خانے سے نکال دیا, دوزخ سے آزاد کروا دیا, شکریہ شکریہ, آپ نے ہمیں بچا لیا. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں, جو بات لبے حضرت عیسیٰ نے دکھائی وہ کام یہاں جنبش داما سے نکالا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کہنا پڑتا تھا مردے کو. کیا فرماتے تھے؟ قم باذن اللہ, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے, تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو وہ لب حضرت عیسیٰ سے کام بنتا تھا, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام کرنے کے لیے بولنا نہیں پڑتا, دامن کا ہلانا ہوتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے مردہ. اب چاہے وہ مردہ چلتا پھرتا مردہ ہو یا زمین پہ پڑا ہوا مردہ ہو, چلتا پھرتا مردہ بھی تو ہوتا ہے نا جس کا دل مردہ ہو. تو حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے جب وہ وابستہ ہوتا ہے, میرے آقا کے دامن کی جنبش اسے زندہ کر دیتی ہے. کیا بات ہے. جو بات لبے حضرت عیسیٰ نے دکھائی وہ کام یہاں جنبش داما سے نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں, منہ مانگی مرادوں سے بھری جیب دو عالم, منہ مانگی مرادوں سے بھری جیب دو عالم, جب دست کرم آپ نے داما سے نکالا. بڑا پیارا شعر ہے کہ دو عالم کی جیب کرم کے خزانوں سے, منہ مانگی مرادوں سے بھر جاتی ہے. کب؟ جب آپ اپنے دامن سے ہاتھ نکالتے ہیں عطا کے لیے, تو پھر ایسا عطا کرتے ہیں کہ دونوں عالم کی جیب بھر جاتی ہے, دونوں عالم کے در بھر جاتے ہیں, مانگنا نہیں پڑتا. امام اہل سنت کہتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اگلے شعر میں اور آخری شعر میں, جسے مقطع کہتے ہیں, آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے, آپ کہتے ہیں, کانٹا غم عقبا کا حسن اپنے جگر سے, کانٹا غم عقبا کا حسن اپنے جگر سے, امت نے خیال سر مزگاں سے نکالا. غم عقبا یعنی آخرت کا غم, محشر کی پریشانیاں, اس کی ٹینشن, کیا ہوگا. اب یہ جب امت کو خیال آیا تو فوراً سر مزگاں, مزگاں کہتے ہیں پلکوں کو, سر مزگاں یعنی پلکوں کی نوک پر ایک آنسو پڑا ہوا نظر آیا. محبوب علیہ السلام کی وہ پلک مبارک تھی. آپ کی گریہ ازاری یاد آئی امت کو کہ آپ نے ہماری شفاعت کے لیے جو دعائیں کی ہیں اور آنسو بہائے ہیں, تو پھر وہ رائے گاں تو نہیں جائیں گے. ان آنسوؤں کے صدقے انشاءاللہ ہماری آخرت اور عقبہ اچھی ہو جائے گی. لہٰذا یہ جو کانٹا امت کے جگر میں چبھا ہوا تھا کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا, امت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پلکوں پہ پڑے ہوئے اس مبارک آنسو کا خیال کیا, تو غم عقبہ کا کانٹا اپنے جگر سے نکال دیا کہ جب آقا ہمارے ساتھ ہیں تو پھر کس بات کا غم ہے. تو انشاءاللہ ان کے کرم سے ہم بخشے جائیں گے اور ہمارا کام بنے گا. ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, ان کو خوش کرنے والے کام بھی کرنے چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. کلام مکمل ہوا. اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں عشق رسول کی مٹھاس عطا فرمائے اور ہمیں عاشق رسول بنائے, مخلص عاشق رسول بنائے, سنتوں کا مبلغ بنائے. زندگی رہی تو نئے کلام کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل